اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے اعمال میں نیت کا اثر اور معیار۔ یعنی اعمال میں ہم جب نیت کرتے ہیں تو نیت اس کی جو اصل نیت ہے نیک نیت، اچھی نیت عمل کرنے کے اعتبار سے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بدنیتی یعنی نیت کا برا ہونا، اس کا عمل کے اندر اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور کیا معیار ہوتا ہے، یہ میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کہ اپنے اعمال کو، صدقات کو باطل مت کرو نا، صدقات کو تو جن چیزوں کے ساتھ باطل ہو رہا ہے، احسان جتلانے کے ساتھ، اذیت دینے کے ساتھ، اس میں ایک آگے یہ بھی ایک ریاکاری کرنے کے ساتھ، تو ریاکاری جب ہوتی ہے تو بدنیتی انسان کیا جاتی ہے، تو اس کا عمل تو اپنی جگہ چلیں قائم ہے زیادہ بہتر قول کے مطابق، لیکن اس کے ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، گویا عمل باطل ہو گیا، جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے وہ کر رہا تھا، ایسے ہو گیا۔ ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت جس درجے کی ہوگی، اور پھر اس کے آگے تشریح بھی وہاں موجود ہے کہ جس کی مثلا ہجرت ایک اچھا عمل ہے، لیکن اگر اس کا یہ اچھا عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کی طرف ہے، تو اس کو نیت بھی اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر ایک آدمی کی نیت کسی عورت سے نکاح کرنے کی یا دنیا حاصل کرنے کی ہے تو اس کی نیت کا اعتبار بھی اسی کے ساتھ، اسی بدلے کے ساتھ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو نیت ہے نواینوی ضرب یضرب کے باب سے ہے، اس کا مطلب ہے دل میں کیا جانے والا قصد و ارادہ، وہ مراد ہوتا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے نا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر چکے ہیں تو توکل کیجئے۔ پختہ ارادہ، دل کے ارادے کا نام اصل میں نیت ہوتا ہے، دل میں جو ارادہ انسان کا عزم مصمم پیدا ہو جاتا ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے اصل میں۔ اسی وجہ سے نیت دل کے اصل ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا جو ہے اس کو ضروری سمجھنا بدعت ہے، وہ میں بعد میں بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اولو العزم پیغمبر کو دیکھیں نا کہ وہ بھی بلند عزم والے، بلند نیتوں ارادوں والے پیغمبر تھے، تو وہ اولو العزم پیغمبروں کی بات جیسے قرآن کریم میں آ رہی ہے کہ ان سے کون مراد ہیں، وہ اپنی جگہ الگ بحث ہے۔ بہرحال نیت اپنے اثر اور تاثیر کے اعتبار سے مختلف صورتیں رکھتی ہے۔ مثلا نمبر ایک، اگر ایک آدمی کی نیت ٹھیک نہیں ہے، بد نیت ہے، تو بد نیت کی بات میں نے پیچھے آیت کی روح سے کر دی ہے، اس کا عمل تو اپنی جگہ درست ہو جائے گا، لیکن اس کا ثواب، روحانیت، نورانیت، اس کا اجر و ثواب وہ باطل ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے نماز تو پڑھی لیکن اس کی ساری نیت لوگوں کو دکھاوے کی تھی، نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کو ثواب کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کی مثال میں ایسے ہی دیا کرتا ہوں جیسے کہ کوئی آدمی ککڑی کھانے کے لیے لا رہا ہے کہ میٹھی ہے، لیکن جب اس کو کاٹا تو بالکل پھیکی سی تھی، اس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا، اور پھر اس نے کہا یہ تو ہمیں کنڈولی لگتی ہے، تو اب وہ جیسے وہ بے ذائقہ ہے تو یہ بھی گویا بے ذائقہ اس اعتبار سے، تو کھایا تو اس نے اسی ککڑی کو ہے لیکن ذائقے کے اعتبار سے وہ ککڑی نہیں کنڈولی ہے۔ تو ایسے ہی نماز اس نے پڑھ لی، نماز تو ہو گئی، زکوٰۃ دی ہو گئی، صدقہ خیرات، حج عمرہ ہو گیا، روزہ ہو گیا، لیکن اس کا ثواب اس کو تو کچھ نہ ملا نا، اپنی بدنیتی کی وجہ سے۔ اچھا، اسی طرح جو گویا عمل درست ہو گیا لیکن ثواب کیا ہو گیا؟ باطل ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح اگر نیت نیک ہے، اچھی نیت ہے کسی عمل کے کرنے کی، تو اس میں پھر آگے دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، نیت ضروری ہو، نیت کے بغیر وہ چیز نہ ہو سکے، وہ جیسے عام طور پر آپ دیکھیں نماز کی نیت، کون سے نماز، کون سا فرض، کون سا وقت، آپ نے کون سی نماز پڑھنی ہے، تو اس لیے عبادات میں آپ نے چونکہ نماز نفل بھی ہو سکتی ہے، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، سنت موقدہ بھی ہے، غیر موقدہ بھی ہے، پھر نمازیں 5 وقتوں کی ہیں، اسی طرح نوافل کا اپنے اپنے اوقات کے ہیں، تو آپ نے پھر فرق تو کرنا ہے نا، فرق کس سے کریں گے؟ اپنی نیت سے کریں گے۔ نیت کیا ہوگا؟ دل کے ارادے کا نام ہے، تو یہ ضروری ہوگا۔ ایسے ہی روزہ ہے، اس میں بھی یہی صورت ہے۔ اچھا، حج کریں گے، وہاں بھی نفلی اور فرض دو حج ہیں، جو ہے اس ترتیب سے ہیں، تو بہرحال آپ جو ہے اس ترتیب سے اس میں بعض جگہوں میں نیت ضروری ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں تیمم جو ہے، اس میں اگر آپ کی نیت نہیں ہے تو چونکہ تیمم میں تو آپ ایک مٹی سے طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو عقل کے خلاف ہوتا ہے، لیکن شریعت کا حکم آ گیا، تو اب یہاں پر عقل کے خلاف ایک کام جب آپ کر رہے ہیں اور شریعت کے موافق ہے کر رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نیت۔ وگرنہ انسان دن کو کام کرتا ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہوتا ہے بالکل گرد و غبار میں، تو کیا اس کو تیمم ہو جائے گا اس طرح؟ اگر پانی نہیں ملا اس کو تو ایسا نہیں ہوگا، تیمم اس کو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، نیت کا اعتبار اس میں کر لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی دیکھیں نا، کوئی آدمی اگر اس کی لاش ملی ہے کس سے؟
پانی سے، تو نکالتے وقت اگر نکالنے والوں نے غسل کی نیت سے 2 ہوتے دیے تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا، لیکن اگر اس طرح نہیں کیا، اس نے بعد میں آ کے کہا یہ تو غسل شدہ ہے، ویسے بھی ہم نے پانی سے نکالا تو غسل نہیں ہوا۔ تو اس لیے نیتوں کا اعتبار بعض مسائل کے اندر ضروری ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں نیت ضروری نہیں ہوتی، ضروری کے درجے میں البتہ بہتر ہوتی ہے، مثلا وضو، غسل وغیرہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان میں اگر آپ وضو نیت نہیں کریں گے وضو کی، تو وضو ویسے بھی ہو جائے گا، وضو ایک خاص عمل ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن نیت نہ کرنے کی وجہ سے جو آپ کو ایک استحبابی مسئلہ جو بھی تھا، اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، ثواب میں کمی آئے گی، لیکن ثواب میں کمی آئے گی صرف، اور باقی عمل آپ کا بالکل درست جائے گا، اور باقی اس کا جو ہے باقی جو اس کے ثواب ہیں، باقی جو سلسلے ہیں اس میں، تو وہ آپ کو پورا ملتا رہے گا۔ ایسے ہی تو اب نیت ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا نیت کا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ نہیں، نیت صرف دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ کوئی وہمی آدمی ہے، شکی ہے، وہ بیچارہ بعد میں شک میں وسوسے میں مبتلا ہوگا، وہ اپنی تسلی کے لیے زبان سے کہنا چاہتا ہے، تو کوئی منع نہیں ہے، اس کو خواہ محبت کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ صرف اپنی تسلی کے لیے زبان سے کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے زبان سے کہنے کو لازم سمجھا کہ اس کے بغیر نیت نہیں ہوتی، تو پھر یقیناً وہ بدعتی ہے اور بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے، پھر اس کو یہاں پر اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اچھا، بعض جگہوں میں آپ یاد رکھیں، حج کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی نیت زبان سے کرنا ضرور نہیں، حج کی نیت بھی زبان سے کرنا کوئی ضرور نہیں ہے۔ اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبل منی، اس طرح یہ جو نیت ہے، یا لبیک اللہم لبیک وغیرہ جو کہتے ہیں ہم، تو خاص طور پر جو نیت ہے، نیت اللہم انی ارید الحج اس قسم کی، تو یہ صرف اگر زبان سے نہیں بھی کہتا، دل میں ہی اپنی نیت باندھ لیتا ہے، یعنی عزم مسمم کر لیتا ہے، تو اس کا حج عمرہ پھر بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، زبان سے کہتا ہے تو پھر بھی کہہ دیں، کہہ سکتا ہے، اور تسلی کے لیے، اور اگر عربی میں نہیں آتی اردو میں کہہ دیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں تو دل میں ارادہ تو ہو جانا چاہیے، تب جا کے اس کا یہ سلسلہ ہوگا۔ اچھا، اب اسی طرح معاملات میں دیکھیں، مثلا ایک آدمی ایجاب قبول ہو رہا ہے نکاح کا، تو اگر دل کے اندر ہے بھی کہ میں قبول کر رہا ہوں، لیکن زبان سے اس کو اس دل کے ارادے کا اظہار کرنا ہوگا، تب جا کے نکاح منعقد ہوگا۔ اگر زبان سے نہیں کہتا اور اندر اندر موجود ہے اور چپ کر کے مولوی صاحب کا منہ دیکھ رہا ہے، وہ کہتے ہیں قبول ہے، اور آگے سے دیکھ رہا ہے منہ، تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پر اندر کے ارادے کا اظہار زبان سے کرنا ہوتا ہے واجب۔ تو یہ معاملات میں ان چیزوں کا، چونکہ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں اور اندر کا ہمیں کیا پتہ ہے، اندر کا تو اللہ کو معلوم ہے، تو اس وجہ سے ظاہری معاملات میں پھر اس کو لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اندر کی نیت کو لفظوں سے ظاہر کرے معاملات میں۔ اچھا، اسی طرح یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہے کہ مثلا طلاق اگر کوئی آدمی کسی نے بیوی کو دے دی، تجھے طلاق ہے، تو اس میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کہے جی میری نیت نہیں تھی طلاق کی، میں نے تو گپ میں کہا ہے، نہیں، نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی نے کہا ہے تجھے طلاق ہے اور اس سے مراد 3 طلاقیں لے رہا ہے، پھر بھی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، ایک ہی ہوگی۔ لیکن اگر لفظ کنایہ بولا ہے کہ تو جا اپنے ماں باپ کے گھر، اور اس میں اس نے نیت کر لی طلاق کی، تو طلاق ہو جائے گی، نہیں کی نیت تو نہیں ہوگی طلاق۔ اور اگر ایک سے زیادہ طلاقوں کی نیت کی تو زیادہ بھی ہو سکتی ہیں کنایے کے اندر۔ اچھا دیکھیں، حدیث میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے نا۔ کیا مطلب؟ عمل کی انسان کتنا کر سکے گا، وقت تھوڑا ہے، استعدادیں تھوڑی ہیں، کم ہے، کتنا عمل کر سکے گا؟ نیت بہت زیادہ رکھ سکتا ہے، تو اس لیے نیت المومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر قرار دے دی گئی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی گھر سے مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ راستے پر کوئی تکلیف دے چیز ہوئی میں ہٹا دوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا، اور راستے پر کوئی آیا تو سلام جواب کے سلسلے کروں گا، اور کسی کے ساتھ کوئی مدد کی ضرورت پیش آئی تو مدد کروں گا، بوجھ اٹھا لوں گا وغیرہ وغیرہ، اور مسجد میں پہنچوں گا تو تلاوت کروں گا، ذکر اذکار کروں گا، مراقبہ کروں گا، مسجد کی کوئی خدمت ہوئی تو وہ کر لوں گا۔ تو اس طرح کی جتنی نیتیں رکھ کے وہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اب آگے وہ کام کر سکے یا نہ کر سکے، موقع میسر آیا یا نہ آیا، ایسے ہی میں تحیت المسجد پڑھوں گا، تحیت الوضو پڑھوں گا، صلاۃ توبہ پڑھوں گا، تو سارے کام تو نہیں کر سکے گا، لیکن اس کی نیت اگر سچی ہے، عزم مصمم ہے، تو اس کو سارا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہے نا کہ احد پہاڑ کے برابر سورہ خرچ کرے گا، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، الٹا خسارے میں جائے گا۔ اور اگر ایک کھجور دی لیکن اس کی نیت عظیم ہے، تو پھر اس نیت کی وجہ سے اس کا وزن اتنا زیادہ کہ احد پہاڑ سے بھی بھاری ہو جائے گی وہ۔ اور نیت کا نیکی کا جو ثواب ہے، اسی وجہ سے نیت کی وجہ سے ہی اگر ایک آدمی کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو اس کو ایک نیکی کے بدلے میں فیضاعفہ دگنا مل رہا ہے۔
اور اگر اس کا اخلاص زیادہ ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا 10 بھی مل رہے ہیں، 10 گنا مل رہا ہے، اور اگر اس کا اخلاص اور زیادہ ہے تو اس کو 700 مل رہا ہے، جیسے تیسرے پارے کی آیت بیان کر رہی ہے۔ اور اگر اس کا اخلاص بہت ہی زیادہ ہے تو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس کو بغیر اتنا مل رہا ہے کہ دنیا کے اکاؤنٹنگ کا نظام گویا فیل ہو جائے گا۔ یہ کیوں؟ نیت، اخلاص اور جذبہ اور قربانی کی وجہ سے اس کا یہ اجر بڑھ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں اس جو نیت اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہے نا انسان کی نیت، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی مشروعیت کے فلسفہ اور نکات۔ مثلا نمبر 1، تاکہ عادت اور عبادت کے اندر فرق ہو جائے۔ ایک آدمی عادت کے طور پر ایک کام کر رہا ہے اور ایک عبادت میں کر رہا ہے، تو عادت میں تو ثواب نہیں ہے نا، عبادت میں ثواب ہے۔ مثلا ایک آدمی صبح صادق سے غروب آفتاب تک اگر اس کی کوئی مشغولیت ہے یا کوئی مجبوری ہے، کھا پی نہیں سکا اور ہوش ہی نہیں رہا اس کو، تو پھر ایسی صورت میں کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ تو اگر اس نے نیت کی ہے تو روزہ ہوگا، نہیں ہے تو عادت کے مطابق رہا، عبادت کے مطابق نہیں رہا۔ یہ فرق کرنے کے لیے یہاں پر نیت کو رکھا گیا ہے۔ اسی طرح میں نے یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ایک آدمی غسل جنابت کر رہا ہے یا آرائش اور زینت کا غسل کر رہا ہے یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہے، نفاست کے لیے کر رہا ہے، تو باوجود ایک اچھا عمل ہونے کے اس کو ثواب تو نہیں ملے گا نا۔ ثواب اس وقت ملے گا جب اس کی نیت ثواب کی، اور یہ یعنی شریعت کا ایک حکم کہ پاکی حاصل کرنی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ انسان کو زیادہ پاک صاف رہنا چاہیے، یا جنابت سے بالکل اس کو جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے جلدی جلدی۔ اگر اس حکم کے تحت یہ کر رہا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا۔ ایسے ہی ایک آدمی دیکھیں خوشبو لگا رہا ہے لیکن نیت میں یہ ہے کہ بس مجھے اچھی لگتی ہے، تو کوئی ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر خوشبو اس لیے لگا رہے ہیں کہ میرے نبی خوشبو اچھی استعمال کیا کرتے تھے، تو دیکھیں سنت عادیہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ثواب بھی مل رہا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ ایک اللہ والا گزر رہا تھا، تو ایک آدمی اس کے روشن دان رکھ رہا تھا اپنے گھر کے، اس سے پوچھا کیوں رکھ رہے؟ اس نے کہا یہ روشنی کے لیے، ہوا کے لیے۔ کہنے لگے روشنی ہوا تو ویسے بھی آتی رہے گی، تم یہ نیت کرتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، میں نماز کے لیے جایا کروں گا، تو جب تک روشن دان رہتا تجھے ثواب بھی ملتا رہتا۔ ایسے ہی نیک عمل کا ارادہ آدمی کرتے ہیں نا تو ایک نیکی ملتی ہے، اور اگر کر لیتا ہے تو پھر اس کو لیے وہی ضابطہ ہے 10 700 وغیرہ ضابطہ۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے تو ایک نیکی اس کو پھر بھی مل جاتی ہے، اور اگر برائی کر ہی لیتا ہے تو ایک اس کی برائی لکھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، نیتوں کے اعتبار دیکھ لیں۔ اسی طرح عبادات میں فرق کرنا ہے، میں نے بھی کہا نماز ہے، روزہ ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کس وقت کا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی آخری بات کر رہا ہوں اس حوالے سے، آخری نقطہ کہ حشر کے اندر حساب جو ہوگا تو وہاں پر گننے والی بات نہیں، اعمال کو تولنے والی بات ہے۔ تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا کس نے کتنے حج کیے، کس نے کتنے عمرے کیے، نہیں، بلکہ ان کو تولا جائے گا کہ وزن کس کا زیادہ ہے۔ وزن کس کے ساتھ بنے گا؟ اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ۔ تقوی اور اخلاص کے لیے بنیاد کیا ہے؟ اچھی نیت، اچھی نیت، اچھا ارادہ، نیک نیت۔ تو اس وجہ سے نیت کا اعمال کے اندر بہت زیادہ اس کا عمل دخل ہے۔ میں نے عبادات اور معاملات کے حوالے سے کچھ مثالیں آپ کو دے کے آپ کے سامنے بات رکھی کہ نیت ایک عظیم عمل ہے، ایک عظیم چیز ہے۔